السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ہسٹری آف میڈیسن یعنی تاریخ طب و اخلاقیات، اس کا انٹروڈکشن دیکھا تھا اور یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے ہم لوگوں کو BMS فرسٹ پروف میں، اور اس سبجیکٹ کی کیا ضرورت ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھا تھا۔ آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے تاریخ طب و اخلاقیات میں۔ اگلا چیپٹر ہے فن طب کی ابتدا یعنی اوریجن آف میڈیسن۔ سب سے پہلے فن طب کی ابتدا، اوریجن آف میڈیسن۔ فن طب کی ابتدا کب ہوئی یعنی اوریجن آف میڈیسن کے بارے میں اس میں معلومات کی گئی ہے کہ فن طب کی ابتدا کب ہوئی۔ اس موضوع پر 3 نظریات ملتے ہیں، یعنی اس ٹاپک پر، یہ فن طب کی ابتدا جو ہوئی، اس ٹاپک پر 3 نظریات یا 3 ایسے کانسیپٹ ملتے ہیں کہ 3 پوائنٹ آف ویو ہیں اس کے۔ نمبر 1 قیاس، جس کو ہائپوتھیسس بھی بولتے ہیں۔ نمبر 2 عقائد، جس کو بلیفز بولتے ہیں۔ نمبر 3 آثار و شواہد، جن کو ایویڈنس بولتے ہیں۔ ان کو ایک ایک کر کے ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے قیاس، جس کو ہائپوتھیسس بولتے ہیں۔ فن طب کی ابتدا سے متعلق قیاس کیا گیا ہے کہ جب دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا ہوگا تو موت بھی واقع ہوئی ہوگی، لیکن فطری طور پر ہر جاندار کو اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے۔ مشاہدے میں آتا ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی زندگی کی حفاظت یا موت سے بچاؤ کی قدرتی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا چرندے بدہضمی کی صورت میں چارہ نہیں کھاتے، کتا اپنے زخم کو چاٹ کر صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی فن طب کی ابتدا کے متعلق یہ جو قیاس ہے، یہ جو ہائپوتھیسس ہے، اس میں یہ ہے کہ جب دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا ہوگا، جاندار چیز پیدا ہوئی ہوگی، تو اس کی موت بھی واقع ہونا یعنی موت بھی آنا لازم ہے۔ لیکن ایک فطرت ہے جاندار چیز کی کہ وہ اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے کچھ اس نے ایسی کوششیں کی ہوں گی، کچھ ایسے کارنامے انجام دیے ہوں گے کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے اور موت سے بچ سکے۔ مثلا اس کا اگزامپل دیا گیا ہے، چرندے بدہضمی کی صورت میں چارہ نہیں کھاتے، یعنی جو گھاس کھاتے ہیں یا جو ہرا چارہ کھاتے ہیں میدانوں میں، وہ اپنے بدہضمی کے حالت میں، جب انہیں بدہضمی ہوتی ہے تو وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یا کتے کو کبھی زخم ہوتا ہے تو وہ زخم کو چاٹ چاٹ کر صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ اس کے علاوہ بعض دواؤں کا استعمال اور علاج کے طریقے انسان نے جانوروں سے ہی سیکھے، جیسے سانپ کو سونف کے پودے سے آنکھ رگڑتے دیکھ کر انسان نے جانا کہ سونف آنکھ کے لیے مفید ہے۔ اس طرح انسان نے حقنے کا عمل بگلے سے اور فسد کا عمل گینڈے سے سیکھا۔ جب جانور اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، بدرجہ اولا اپنی صحت کی فکر کیا ہوگا، لہٰذا اس بات پر قیاس کیا جاتا ہے کہ فن طب بھی اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان کا وجود۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسانوں نے، بہت سے علاج جو جانوروں سے سیکھے۔ فار ایگزامپل جیسے سانپ کو سونف کے پودے سے آنکھ رگڑتا دیکھ کر انہوں نے یہ جانا کہ سونف کا پودا، سانف کھانے سے آنکھوں کی روشنی یا بینائی تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان نے حقنے کا عمل یعنی انیما کا عمل بگلے سے سیکھا، اور فسد یعنی وینیسیکشن کا عمل گینڈے سے سیکھا۔ جب جانور اپنی صحت کی حفاظت اچھے سے کرنا جانتے ہیں تو بظاہر ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ تو اپنی صحت کی حفاظت اور اچھے سے کرنا جانتا ہوگا۔ اسی بارے میں اس میں بتایا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مطلب جس دن سے انسان اس دنیا میں آیا، اس کو یہ شعور ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی کا استعمال ضروری ہے۔ پھر تجربے نے اس کو سکھایا کہ کون سی چیز اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نقصان دہ۔ جیسے کہ انسان نے میدانوں کے مقابلے غاروں میں رہنا پسند کیا تاکہ خراب موسم اور جنگلی جانوروں سے حفاظت ممکن ہو۔ مطلب جس دن انسان دنیا میں آیا اور دھیرے دھیرے اس نے شعور حاصل کیا، وہ اویئر ہوا زندگی کو لے کے، تو اسے معلوم ہوا کہ زندہ رہنے کے لیے غذا یعنی کھانے اور پینے کی بہت ضرورت ہے۔ پھر تجربے سے اسے یہ معلوم ہوا کہ کن کن چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے، کیا کیا اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کہ انسان نے میدانوں کے مقابلے غاروں میں رہنا زیادہ پسند کیا، کیونکہ وہاں پر خراب موسم سے بھی بچا جا سکتا ہے اور جنگلی جانوروں سے بھی وہاں پر رہ کر حفاظت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بیماری، درد، زخم، بخار، الٹی، دست وغیرہ کی صورت میں نمودار ہوئی ہوگی تو فطری تقاضے کے تحت جانے انجانے میں انسان نے اس کے علاوہ
اس کے علاج کی تدبیر ضرور کی ہوگی، چاہے آرام کے ذریعے، چاہے کھانا پینا چھوڑ کر، یا کسی جڑی بوٹی یا گھاس پھوس وغیرہ کا استعمال کر کے۔ چنانچہ یہ اندازہ کافی حد تک درست ہے کہ انسانی وجود کے ساتھ قدرت کی رہنمائی میں فن طب کی ابتدا ہوئی، یعنی انسان کے جسم میں جب کوئی بیماری پیدا ہوئی ہوگی، زخم، بخار، الٹی، دست وغیرہ، تو اس نے فطری تقاضا ہے کہ اس نے اس سے بچنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے کچھ ایسے تدابیر اپنائی ہوں گی، وہ چاہے آرام کی ہو، چاہے کھانا پینا چھوڑ کر اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی ہو، یا کوئی جڑی بوٹی کا استعمال کیا ہو، یا کوئی گھاس پھوس وغیرہ کا استعمال کیا ہو کہ جس سے وہ مرض دور ہو سکے یا وہ مرض ٹھیک ہو سکے۔ چنانچہ یہ اندازہ کافی حد تک درست ہے کہ انسان کا وجود کے ساتھ قدرت کی رہنمائی، یعنی قدرت نے بھی، نیچر نے بھی اس کی رہنمائی کی ہوگی، اس کو ایک راستہ دکھایا ہوگا کہ اپنے مرض کو کیسے ٹھیک کریں اور انسان زندہ کیسے رہے، اور موت سے بچنے کے لیے اس نے کچھ ایسی تدابیر ضرور اپنائی ہوں گی۔ تو اس میں نیچر نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ فن طب کی ابتدا میں قدرت نے بھی رہنمائی کی ہوگی۔ اب اس کے بعد جو ہم لوگ سیکنڈ کانسیپٹ اس کا دیکھتے ہیں وہ ہے عقائد، یعنی اوریجن آف میڈیسن۔ فن طب کی ابتدا میں جو سیکنڈ کانسیپٹ ہے اس کا وہ ہے عقائد۔ عقائد بلیفز کو بولتے ہیں۔ انسان کا وجود کس طرح ہوا، یعنی جو ایگزسٹنس آف ہیومن ہے یہ کس طرح ہوا، اس کے بارے میں اس میں بتایا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہر مذہب میں ہمیں مختلف ملتا ہے، یعنی الگ الگ ریلیجنس کو ماننے والے لوگوں کا الگ الگ ایک نظریہ ہے کہ انسان کا وجود کیسے ہوا، کب ہوا، کس طرح ہوا، تو اس کے بارے میں الگ الگ کانسیپٹ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اسی کے بارے میں اس میں ہم پڑھیں گے۔ علم طب کی ابتدا کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ، یعنی مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے علم طب کے بارے میں۔ اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، یعنی اسلام کو ماننے والے یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ شخص ہیں جو دنیا میں سب سے پہلے آئے۔ اسی طرح اہل اسلام کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کچھ علوم بھی سکھائے۔ اس میں سے ایک علم طب بھی ہے، یعنی اسلام کو ماننے والوں کا یہ عقیدہ، یہ بلیو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ضروریات زندگی، یعنی زندگی میں جو جو چیز کی ضرورت ہے اس کی نالج اور اس کا علم انہوں نے سکھا کر بھیجا تھا۔ اس میں سے ایک علم طب تھا، اور اسی میں ایک علم طب بھی تھا۔ بعض حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہر قسم کے صنائع اور فلسفوں کی ابتدا کی، جس میں علم طب بھی شامل تھا۔ بعض حضرات کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ الہام علم طب کی تعلیم دی گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا ماننا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ہر قسم کا علم تھا اور ہر چیز کا علم تھا، اور اسی میں یہ علم طب بھی شامل ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ حضرات ایسے تھے، بعض حضرات کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بذریعہ الہام، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کو ایک یہ علم عطا کیا تھا، یعنی علم طب عطا کیا تھا ڈائریکٹ۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے علم طب کی ابتدا کے بارے میں غیر مسلموں کا عقیدہ، یعنی جو غیر مسلم ہیں، نان مسلمس ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے علم طب کے بارے میں۔ علم طب کی ابتدا کے بارے میں غیر مسلموں کے عقیدے ہیں۔ نمبر 1 پہ دیکھیں گے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فن طب کا موجد مانتے ہیں، یعنی جو یہودی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم طب کا یعنی فن طب کا موجد یعنی فاؤنڈر مانتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہم لوگ دیکھیں گے اہل ہنود یعنی ہندو اپنے بھگوان برہما یعنی لارڈ برہما کو علم اور فن طب کا بانی مانتے ہیں، یعنی جو ہندو ہیں وہ اپنے بھگوان یعنی لارڈ برہما کو فن طب کا بانی یعنی موجد مانتے ہیں یا فاؤنڈر مانتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہم لوگ دیکھیں گے مجوسی یعنی آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے پیغمبر زرتشت کو فن طب کا بانی قرار دیتے ہیں، یعنی زرتشت کو فن طب کا بانی یعنی فاؤنڈر مانتے ہیں۔ نمبر 4 پہ دیکھیں گے بعض قوموں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو طبیب اول قرار دیا، یعنی کچھ ایسے قومیں ہیں جنہوں نے اپنی مذہبی اپنے پیشواؤں کو طبیب اول قرار دیا۔ نمبر 6 پہ ہم لوگ دیکھیں گے صابی یعنی ستارہ پرست اپنے مذہبی پیشوا کو طبیب اول کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسے جو ستارے کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کو طبیب اول مانتے ہیں۔
قدیم یونانی اپنے اپنے مذہبی پیشوا یعنی اسقلیبیوس اور طبیب اول کو کا درجہ دیتے ہیں۔ قدیم جو یونان کے لوگ ہیں پرانے، وہ اپنے مذہبی پیشوا یعنی اسقلیبیوس کو طبیب اول یعنی فرسٹ طبیب کا درجہ دیتے ہیں۔ اب اسی میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے، تھرڈ پر ہم لوگ بات کریں گے آثار و شواہد یعنی ایویڈنس کے بیسس پہ اوریجن آف میڈیسن۔ فن طب کی ابتدا ایویڈنس کے بیسس پہ اس کے آثار و شواہد کیا ہیں؟ علم طب کی ابتدائی تاریخ معلوم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مرض کی ابتدائی تحقیق کی جائے، چنانچہ طبی اور عرضی تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں وجود انسان سے قبل مرضی جراثیم موجود تھے۔ یعنی کہ تحقیق ریسرچر سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں انسان کے وجود سے پہلے، انسان کے آنے سے پہلے بہت سے ایسے جراثیم یا بہت سے ایسے بیکٹیریاز پہلے سے وجود میں آ چکے تھے، پہلے سے موجود تھے، جو انسان کے جسم میں بیماری پیدا کرتے ہیں۔ سر آرتھر کیت کے تحقیق کے مطابق یعنی سر آرتھر کیت کی ریسرچز کے مطابق 30,000 سے زیادہ جراثیم کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ یعنی 30,000 سے زیادہ ایسے جراثیم ہیں پوری دنیا میں کہ جو اس سے پہلے سے موجود ہیں، انسان کے جسم اور انسان کے وجود سے پہلے سے 30,000 سے زیادہ جراثیم موجود ہیں۔ اس لیے کہ پتھر کے زمانے کے انسانوں میں جراثیم سے پیدا ہونے والے امراض ملتے ہیں۔ یعنی کہ اسٹون ایج میں جو انسان تھے ان انسانوں میں بہت سے ایسے مرض دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو بیکٹیریا سے، جو ان جراثیم سے ہوتے تھے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ عہد قدیم میں لوگ بیماری کو کوئی خوفناک بلا سمجھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ جادو، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور ٹونے ٹوٹکوں سے بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت پرانے وقت میں، پچھلے زمانوں میں جو انسان کی بیماریاں ہوتی تھی وہ اس سے بہت ہی خوفناک بلا سمجھا کرتے تھے اس کو، اور اسی وجہ سے وہ اس کو جادو سے اور جھاڑ پھونک یا تعویذ گنڈوں سے یا ٹونے ٹوٹکوں وغیرہ سے اس کو ٹھیک کرنے کا یا اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن علمی و فنی نقطہ نظر سے صحت اور مرض کی بحث 500 قاف میم یعنی قبل مسیح، قاف میم کے معنی ہیں قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے سے شروع ہوا۔ یعنی صحت اور مرض کی جو بحث ہے، اس ٹاپک پر جو بات کی گئی، وہ 500 یعنی قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے شروع ہوئی، جس کا صحرا عظیم یونانی فلسفی بقراط، جن کی پیدائش ہوئی تھی 377 قاف میم قبل مسیح، اور ان کی جو ہے وفات ہوئی تھی 460 قبل مسیح میں، کے سر ہے، جس نے باقاعدہ انسانی بدن کی ساخت و تربیت، افعال و خواص اور صحت و مرض کے متعلق نظریات قائم کیے اور علم طب کو بحیثیت ایک فن کا درجہ دیا۔ یہ جو عظیم یونانی فلسفی بقراط ہیں، انہوں نے انسانی بدن کی ساخت یعنی اسٹرکچر کے بارے میں بتایا اور اس کو پورا باقاعدہ ترتیب دیا، اور اسی کو ایک علم طب کی بحیثیت ایک فن کا درجہ دیا۔ اسی لیے بقراط کو ابو طب کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی فادر آف میڈیسن کے نام سے بقراط کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فن طب کی ابتدا، اوریجن آف میڈیسن کے تعلق سے 3 چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی۔ نمبر 1 پہ قیاس، ہائپوتھیسس کے بارے میں بات کی۔ نمبر 2 پہ عقائد یعنی بلیفز کے بارے میں بات کی۔ نمبر 3 پہ آثار و شواہد یعنی ایویڈنس کے بیسس پہ بات کی، اور اس میں یہ بھی دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے دوائیں ہیں، بہت سے ایسے عمل ہیں، بہت سے ایسے مرضوں کو ٹھیک کرنے کے طریقے ہیں جو انسان نے جانوروں سے سیکھے۔ جیسے کہ سانپ کو یہ کرتے دیکھا کہ وہ سانپ کے پودے سے اپنی آنکھوں کو رگڑ رہا تھا، تو اس سے انسان کو یہ معلوم ہوا کہ سانپ انسان کی آنکھوں کے لیے یا آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح انسان نے بگلے کو حقنے کا عمل یعنی انیما کو کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ انیما کا عمل جو ہے انسان نے بگلے سے سیکھا۔ اور اسی طرح لاسٹ میں وینیسیکشن کا عمل یعنی فسد انسان نے گینڈے کو کرتے دیکھا، اسی سے انسان نے وینیسیکشن کا عمل یعنی وینیسیکشن کا ٹریٹمنٹ انسان نے گینڈے سے سیکھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔